بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا ویلاگ ایک ایسے سیاسی بھونچال پر مبنی ہے جو شاید آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا حکومت کا نقشہ بدل دے۔ ناظرین، حالات بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیاسی زلزلے کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی گونج صرف پشاور تک محدود نہیں بلکہ اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں بھی سنی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقع کے پی حکومت گرنے یا تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اس میں اگر بات کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ ملاقاتوں کی، جو کہ انہوں نے گورنر فیصل کریم کنڈی اور ANP کے ایمل ولی خان سے کی، کیا یہ محض رسمی ملاقاتیں تھیں یا کچھ بڑا طے پا چکا ہے جس کی یہ نشاندہی کر رہی ہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو ہٹانے کی پلاننگ مکمل کی جا چکی ہے اور اب صرف پریکٹیکلی دے ہیو ٹو پروسیڈ، عملی قدم اٹھانا باقی رہ گئے ہیں۔ یہ وہی پلاننگ ہے جس پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، مگر وزیر اعلیٰ KP کے اگر دوسری طرف بات کریں تو وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کا حالیہ جارحانہ رویہ، بار بار کی پریس کانفرنسز اور بار بار کا یہ کہنا کہ مذاکرات کرواؤ، یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ KP کے حکومت لرز چکی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ میں ریاست اور اداروں کو چیلنج کرتا ہوں، اگر میری حکومت گرا دی گئی تو میں سیاست سے ٹوٹلی انٹائرلی آؤٹ ہو جاؤں گا، سیاست میں چھوڑ دوں گا۔ کیا یہ خود ایک غیر معمولی دفاعی رد عمل نہیں؟ جب حکومت مضبوط ہو، جب آپ مضبوطی سے کھڑے ہوں یا آپ کو پتا ہو کہ آپ کی حکومت نہیں گرائی جا سکتی، تو اتنے بیانات کی ضرورت کیا؟ نہ بار بار کی صفائیاں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو کہیں گے وہی ہوگا، سب کچھ ختم کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے اجازت لیے بغیر وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا عمران خان واقعی اس وقت پارٹی پر کنٹرول رکھتے ہیں یا وہ صرف ایک سمبولک لیڈر بن چکے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں اصل پلان کی۔ ناظرین، یہاں اگر دیکھا جائے تو ذرائع کے مطابق مقتدر حلقوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ KPK میں نرمی سے نہیں بلکہ جیسے پہلے یہ کرتے رہے ہیں، جیسے پہلے معاملات سارے کیے گئے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں، طاقت کے بلبوتے اور طاقت کے زور پر ہی تبدیلی لائی جائے گی، اور اس کے لیے گورنر ہاؤس متحرک ہو چکا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ANP کی قیادت مل کر ایک متبادل حکومت بنانے کے قریب ہے، اور اس بار صرف مخصوص نشستیں نہیں بلکہ آئینی ہتھیاروں کا مکمل استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، اصل خوف PTI کو یہ ہے کہ اگر KP ہاتھ سے نکل گیا تو پارٹی صرف عدالتی بیانیے تک محدود ہو کے رہ جائے گی، اس کے علاوہ PTI کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی ایک اصل وجہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کس طرح اب خیبر پختونخوا اسمبلی اور وہاں پہ موجود تحریک انصاف کی حکومت پہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ PTI کے حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار ہیں، وہ ان کی پوزیشن اس فیصلے سے قبل انتہائی مضبوط تھی۔ ایوان میں 120 نشستوں میں سے PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد تقریباً 93 تھی، اور مخصوص نشستوں خواتین و اقلیت پر کسی بھی جماعت کو نمائندگی نہیں ملی تھی کیونکہ وہ خالی تھیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جیسے JUI، FE، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP اور PTI پارلیمنٹیرینز مل کر صرف 27، میں دوبارہ دہرا دوں کہ only they got 27 سیٹس۔ تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، تاہم سپریم کورٹ کے جو
आईनी बेंच के हालिया फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो 25 मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों में तकसीम कर दी, जिनमें JUI को 10, नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 6 और ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस को एक नशिस्त मिली। ये अगर नाज़रीन देखा जाए तो ऑलरेडी जो 27 नशिस्तें थीं अपोजिशन के पास, उसमें अगर ये ऐड ऑन करे 25 नशिस्तें तो उनकी टोटल मजमूई तादाद 52 तक पहुंच सकती है, जबकि PTI के हमायत याफ्ता अरकान की तादाद 93 से कम होकर 68 रह सकती है। नाज़रीन यहाँ पे अब तकाबली तौर पर देखा जाए तो ऐवान की मजमूई तादाद 120 है और हुकूमत बनाने या बरकरार रखने के लिए सिंपल मेजॉरिटी 61 नशिस्तें दरकार होती हैं। अगरचे मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद PTI की नशिस्तों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन वो अब भी सादा अक्सरियत से ऊपर ही होंगी, यानी कि 68, 7 सीटें उनके पास ज्यादा होंगी। इसलिए फौरी तौर पर की हुकूमत को बराह रास्त तो कोई खतरा बज़ाहिर नजर नहीं आता। अलबत्ता अगर मुस्तकबिल में पार्टी के अंदर कोई तोड़ फोड़ की जा सकती है मुनहरफ अरकान या तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, अपोजिशन मुनज़्ज़म होकर मुतहद हो जाए तो वो मुमकिना तौर पर हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे सकती है, खास तौर पर अगर कोई कानूनी या सियासी बहरान पैदा होता है। अब आइए असल सियासी थिएटर की तरफ। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया मुलाकातें जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ANP के एमल वली खान से हुई हैं, ये सिर्फ एक रस्मी मुलाकातें नहीं हैं, बल्कि ये मुलाकातें नई सियासी इंजीनियरिंग का एक इशारा दे रही हैं। अंदरूनी हल्के दावा कर रहे हैं कि KP हुकूमत गिराने की मुकम्मल प्लानिंग की जा चुकी है। नाजरीन याद रखें, सियासी तब्दीली हमेशा खामोशी से आती है। पहले फिजा बनाई जाती है, हालातों वाक़यात जोड़ तोड़ की जाती है और फिर जाके मोहरे हिलाए जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हुकूमत गिरेगी? 68 अरकान अब भी PTI के साथ हैं, अक्सरियत के लिए 61, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि 61 अरकान दरकार है, लेकिन अगर सिर्फ 7 से 8 अरकान तोड़ लिए जाएं, हॉर्स ट्रेडिंग कर ली जाए तो हुकूमत खत्म। जो अली अमीन गंडापुर का बयानिया है, जो बार बार वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, तो वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तोड़ फोड़, दबाव या ऑफ दी रिकॉर्ड डील्स भी हो सकती हैं। इसके लिए ये वो रवायती हथियार हैं जो माजी में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, अगर कुछ अरकान गैर हाजिर पाए गए, गैर हाजिर रहे या गवर्नर रूल का रास्ता निकाला गया, तो वजीर आला गंडापुर की हुकूमत इंतहाई खतरे में पड़ सकती है। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हिद्दत बढ़ती जा रही है। गवर्नर हाउस फाल है, ऑपोजिशन पुरजोश और गंडापुर इंतहाई बरम नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन, ये महज़ एक कानूनी आईनी मामला नहीं, ये एक मुकम्मल सियासी इंजीनियरिंग का केस है, जिसमें अदालत, असम्बली और गवर्नर हाउस के दरमियान एक खामोश जंग जारी है। अगर अगले चंद हफ्तों में कुछ बड़ा हुआ तो हैरान ना हो, क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। लिहाजा मखसूस नशिस्तों के इस अदालती फैसले ने हुकूमत को गिराया तो नहीं, लेकिन इसकी सियासी बरतरी और इस्तेहकाम पर यकीनी तौर पर एक दबाव और खदशा पैदा कर दिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा धचका आने वाले वक्त में लगे, जो मुस्तकबिल में अपोजिशन के लिए एक मुमकिना मौका बन सकता है। जी नाज़रीन, यहां पे जिस फैसले की बात की जा रही है वही फैसला है जो चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने दिया, और जिस पर कानूनी हलकों की अगर बात की जाए तो शदीद तनकीद की जा रही है। और अगर इस फैसले की बात करें, और अगर मैं बात करूं यहां बैठे कि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ की बात की जाए, तो नाज़रीन ये एक रिव्यू था, और हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि रिव्यू का स्कोप हमेशा इतना सा होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईनी फैसला रिव्यू में किया गया है
کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا اس کو انڈو کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ اب یہ فیصلہ جو قانونی حلقے کہہ رہے ہیں، جو ان کی زبانی اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع فیصلہ بن گیا، کیونکہ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دو ججز قابل احترام جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل صاحب نے ابھی تک اس فیصلے پر دستخط نہیں کیے۔ اور یہاں ایک اور میں ناظرین یہ چیز بتاتا ہوں کہ جو پہلا فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ دیا تھا وہ 13 رکنی بینچ نے دیا۔ جی ناظرین، اس شارٹ آرڈر کے مطابق 10 ججز جو ہے نا سگنیٹری ہوں گے اس فیصلے کے، جو کہ 27 جون 2025 کو اس حوالے سے ریویو میں کیا گیا۔ جی ناظرین، اب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر کے پی گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی سے چلی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس صرف عدالتی بیانیہ ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے اب عمران خان کی طرف سے بھی مذاکرات کرواؤ کی درخواستیں سامنے آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی کھلے عام کہہ چکی ہیں کہ بات انہی سے کروائی جائے جن کے پاس اصل طاقت ہے، جن سے ٹرمپ کی بھی ملاقات ہوئی، جن سے ٹرمپ کی بھی بات ہوئی۔ تو کیا یہ سب کچھ ظاہر نہیں کرتا کہ تحریک انصاف اب شدید دباؤ میں ہے اور یہ مذاکرات کی کوشش دراصل کے پی حکومت کو بچانے کی آخری جنگ ہے؟ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ حکومت میں ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ بانی نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے جن کے پاس اصل طاقت ہے اور جن سے امریکی صدر ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں اپنی ساری عمر کاٹ دوں، کیونکہ عمران خان سے کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی ذات کی بات کرو، اپنی رہائی کی بات کرو، آپ چپ رہنا، سیاست جیسے چل رہی ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی، 9 مئی کو قبول کرو، اس پر معافی مانگو اور 9 مئی میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات مت کرو تو رہا کر دیں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اس ظلم کے نظام کے خلاف محرم کے بعد تحریک کا آغاز باقاعدہ کریں گے۔ جب عمران خان تحریک کی بات کرتے ہیں تو حکومت مذاکرات کی بات شروع کر دیتی ہے، مگر ان سے کیا بات کی جائے؟ جیسے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ جج عمران خان کے کیس ہی نہیں سن رہے، ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ سنے جائیں، ان کو پینڈنگ کیا جائے۔ ان کے علم میں ہے کہ یہ کیسز جس طرح بنائے گئے ہیں اور ان کے محرکات کیا ہیں کہ کوئی بھی کیس سننے کی جرت ہی نہیں کر رہا۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ ایک بہت بڑی جوڈیشل مسٹیک کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھی جا سکتی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی کو خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں بلکہ پورے سسٹم نے مائنس کر دیا ہے۔ عمران خان نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ مجھے یقین ہے پاکستان کے اندر اچھی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی حکمت عملی بڑی واضح تھی، وہ چاہتی تھی کہ عمران خان خود مذاکرات کی خواہش کا اظہار کریں تاکہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ہو، نہ کہ کسی سمجھوتے پر۔ اب جب عمران خان اور ان کے قریبی حلقے خود اصل طاقت سے بات کی درخواست کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کے پی حکومت پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے تاکہ مذاکرات میں برتری حاصل کی جا سکے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، عمران خان کی سیاسی فطرت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ سختیاں تو برداشت کر لیتے ہیں مگر جھکنے کو بالکل تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر شرائط عمران خان کے اصولی موقف کے خلاف کی گئیں یا ان کا جو اصول سیاست کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نگاہ ملک پاکستان کے حوالے سے جو سوچتے ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بات کی گئی تو وہ شاید جیل میں ہی اپنی ساری زندگی گزارنے کو ترجیح دیں، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ضد یا انا نہیں بلکہ ایک ایسا سیاسی نظریہ ہے جس نے ان کے ماننے والوں میں اب بھی ایک مزاحمت کی علامت کو
زندہ رکھا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔